امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شدت اختیار کرتی فوجی کشیدگی نے عالمی امن کو ایک ایسے خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں دونوں فریقین کی جانب سے معمولی سی غلطی بھی پوری دنیا کو بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ امریکی فوجی کارروائیوں، ایرانی جوابی اقدامات، آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دونوں جانب سے سخت بیانات نے عالمی برادری میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ تاہم اس صورتحال میں پاکستان، قطر اور عمان کی جانب سے جاری سفارتی سرگرمیوں نے ایک نئی امید بھی پیدا کی ہے کہ شاید جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس سوال پر مرکوز ہیں کہ کیا یہ ممالک اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لا کر دنیا کو ایک ممکنہ تباہ کن جنگ سے بچا سکیں گے۔ تازہ کشیدگی تب سنگین صورت اختیار کر گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی عمل اپنی افادیت کھو چکا ہے، اور اگر تہران نے آبنائے ہرمز میں عالمی جہاز رانی میں رکاوٹیں برقرار رکھی تو امریکہ مزید سخت فوجی اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی کارروائیوں میں ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ جواباً ایران نے خلیجی خطے میں امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرون حملوں کے ذریعے اپنی جوابی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ دونوں ممالک کی عسکری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تاہم سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ اب بھی کسی فریق کی پہلی ترجیح نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سخت بیانات کے ساتھ یہ اندیا بھی دیا کہ اگر ایران سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہو تو امریکہ بات چیت کا راستہ مکمل طور پر بند نہیں کرے گا۔ مبصرین کے مطابق واشنگٹن کی حکمت عملی زیادہ سے زیادہ فوجی دباؤ ڈال کر مذاکرات میں بہتر شرائط حاصل کرنے کی کوشش پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ دھمکیوں یا فوجی دباؤ کے تحت کسی معاہدے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الگ الگ بیانات میں کہا کہ تہران سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کر رہا، لیکن کسی بھی نئے معاہدے کی بنیاد باہمی اعتماد، اقتصادی پابندیوں میں حقیقی نرمی، امریکی وعدوں کی عملی پاسداری اور ایران کی خود مختاری کے احترام پر ہونی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی زور دیا ہے کہ قومی سلامتی اور دفاعی صلاحیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران آبنائے ہرمز کی صورتحال نے عالمی معیشت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دنیا کی تیل کی بڑی ترسیل اسی بحری راستے سے ہوتی ہے، اور وہاں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ صرف خام تیل کی قیمتوں میں شدید اضافے بلکہ عالمی سپلائی چین، بحری تجارت اور توانائی کی سلامتی کے لیے بھی سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی برقرار رہی تو اس کے اثرات مشرق وسطی سے کہیں آگے پوری عالمی معیشت تک محسوس کیے جائیں گے۔ ایسے نازک مرحلے پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سفارتی حل پر زور دیتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے، اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کی اپیل کی ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے میں پائیدار امن صرف سفارتکاری، باہمی احترام اور مسلسل رابطوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، جبکہ اسلام آباد نے اپنا مثبت اور متوازن سفارتی کردار جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور قطر کے درمیان اس بحران پر مسلسل مشاورت جاری ہے، جبکہ عمان بھی اپنی روایتی غیر جانبدارانہ سفارتکاری کے ذریعے اعتماد سازی کی کوششوں میں شریک ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں ممالک کی خواہش ہے کہ موجودہ بحران وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو اور امریکہ اور ایران کو دوبارہ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کی بیس پر لایا جائے۔ پاکستان کی ان کوششوں کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد گزشتہ کچھ عرصے سے علاقائی تنازعات میں فعال سفارتی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کے ایران، خلیجی ممالک اور امریکہ کے ساتھ متوازن تعلقات اسے ایک ایسے ممکنہ رابطہ کار کی حیثیت دیتے ہیں جو کشیدگی کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ قطر بھی ماضی میں متعدد حساس بین الاقوامی تنازعات میں کامیاب ثالثی کا تجربہ رکھتا ہے۔ ادھر ایران نے بھی سفارتی رابطوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی عرب، عمان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں خطے کی مجموعی صورتحال، آبنائے ہرمز کی سلامتی اور کشیدگی کم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی حکام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی رجوع کرتے ہوئے امریکی کارروائیوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا اور واضح کیا کہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا۔ علاقائی سطح پر ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور دیگر اہم ممالک بھی پس پردہ سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں تاکہ بحران کو وسیع جنگ میں تبدیل ہونے سے روکا جا سکے۔
सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर मौजूदा कशीदगी पर बर वक्त काबू ना पाया गया तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तिजारत, तवानाई की मंडियों, सरमायाकारी, बहरी नक्ल हमल और बैन अल-अक़वामी सलामती का पूरा निज़ाम मुतासिर हो सकता है। उनका कहना है कि मौजूदा बहरान में पाकिस्तान और कतर की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए कोई काबिल कबूल सिफारती फ्रेमवर्क तश्कील देने में कामयाब होते हैं या नहीं। दोनों ममालिक की सिफारतकारी इस वक्त एतमाद साजी, राब्तों के तसलसल और मुमकिन मुज़ाकराती माहौल पैदा करने पर मरकूज है। ताहम हतमी फैसला अमरीका और ईरान की सियासी क़यादत ही करेगी। ईरानी नजाद अमरीकी तज्ज़ियाकार वली नसर के मुताबिक खित्ते में जंग का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि तेहरान में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि अमरीका ईरान के इलाकाई असर व रसूख को मजीद महदूद करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। सिफारती हलकों का ख्याल है कि शदीद अस्करी दबाव के बावजूद दोनों ममालिक मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में न सिर्फ पूरा मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत भी नाकाबिल तलाफी नुकसान से दोचार हो सकती है। पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित समेत मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान, कतर और ओमान जैसे ममालिक कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि अमरीका और ईरान कितनी लचक दिखाते हैं। अगर दोनों फरीक सिफारती कोशिशों को संजीदगी से लेते हैं तो जंग के इम्कानात कम हो सकते हैं। ताहम अगर फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो किसी भी सालिसी की कामयाबी मुश्किल हो सकती है। उनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता इस वक्त जंग और सिफारतकारी के दरमियान एक इंतहाई नाजुक दोराहे पर खड़ा है। एक जानिब फौजी कार्रवाइयां, सख्त बयानात और ताकत का मुजाहरा जारी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर इलाकाई ममालिक मुसलसल मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चंद दिन इस बात का तयन करेंगे कि आया सिफारतकारी बंदूकों पर गालिब आती है और दुनिया एक नई तबाहकुन जंग से बच पाती है, या फिर बढ़ती हुई कशीदगी पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए एक नए बहरान का आगाज साबित हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।